نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان ألا أستحيي من رجل يستحيي منه الملائكة. وعن طلحة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، پچھلی ویڈیوز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کی بایوگرافی، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے احوال، ان کی زندگی کے واقعات بیان کیے تھے. اور آج انشاءاللہ خلفائے راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی جائے گی، ان کی بایوگرافی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں، ان کی زندگی کے خصوصی واقعات کو ذکر کیا جائے گا. اچھا، یہ سلسلہ کیوں ہے؟ کیوں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ ہماری نسل، ہمارے نوجوان اور مسلمان دوسری قوموں سے مرعوب نہ ہوں، دوسری قوموں کا دبدبہ اور ان کی غلامی اپنے ذہن پر سوار نہ کرے، اپنے اکابرین کے واقعات معلوم ہو کہ ہمارا یہ دین کس قدر مضبوط ہے، کس قدر مشقتوں سے گزر کر ہمارے پاس پہنچا ہے. اس لیے ان واقعات کو سنایا جاتا ہے اور ان کو سن کر بڑا فخر محسوس ہونا چاہیے اور اپنے شاندار ماضی پر ہر مسلمان کو فخر ہونا چاہیے. اور خاص طور سے یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ یہود کی سازش اور غیر مسلموں کی سازش کس طرح ہر زمانے میں مسلمانوں کو توڑنے کی رہی، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی رہی ہے. غیر مسلم کبھی بھی ایک مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، اس کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے اکابرین سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے حالات سے سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، یہ شروع سے ہی بڑے سخی، نرم مزاج، نرم طبیعت اور درگزر کا معاملہ کرنے والے صحابی تھے. اسلام لانے سے پہلے بھی بہت بڑے تاجر تھے اور لوگوں کے اندر ان کی سخاوت مشہور تھی. لوگوں میں بانٹنا، لوگوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرنا، غریبوں کی امداد کرنا اور اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا، ان کو دینا، ان کی ضرورتوں کی کفالت کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فطرت میں تھا، ان کے نیچر میں تھا. تو ابھی شروع اسلام کا دور تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان لے آئے. اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اور ان کی کوششوں سے ایمان لائے. بہت سارے لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر کی کوششوں سے ایمان لائے، ان میں سے حضرت عثمان کی سعادت بھی یہی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے. حضرت ابو بکر نے ان کو دعوت دی اسلام کی، اور جیسے ہی حضرت ابو بکر نے ان کو دعوت دی، ایسا لگا گویا کہ حضرت عثمان پہلے سے ہی ایمان لانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. ابھی ان دونوں میں یہ مشورہ چل ہی رہا تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ عثمان،
اللہ کی جنت کو قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تو چونکہ اللہ نے تاثیر ہی رکھی تھی، جو پتھر دلوں کو بھی موم کر دیا کرتی تھی، یہ سننا تھا۔ حضرت عثمان نے حضور سے نہ کوئی عقلی دلائل مانگے، نہ کوئی نقلی دلائل مانگے، نہ کوئی بحث و مباحثہ کیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو حضرت عثمان نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، چونکہ وہ شروع اسلام کا دور تھا، ایمان قبول کرنا اس وقت ایسا تھا گویا اپنے ہتھیلی پر انگارے رکھنا، اور جو ایمان قبول کرتا اس کے ساتھ بڑا ظلم و زیادتی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا۔ حضرت عثمان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حضرت عثمان کے چچا نے، جس کا نام حکم تھا، ان کو باندھا اور باندھ کر بہت مارا، ان کو زد و کوب کیا، ان پہ ظلم و ستم کیا، ایمان سے پھرنے کے لیے ان پر زور ڈالا۔ لیکن ایمان ایک ایسی مٹھائی ہے، ایک ایسا چسکا ہے، ایمان تو ایک ایسا جادو ہے، جو اس کو چکھ لیتا ہے وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج غیر مسلمانوں کے دشمن اس لیے نہیں ہیں کہ وہ حق پر ہے یا مسلمان غلط ہے، بلکہ وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اسلام کو جانتے نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کو جان لے، اس کا ذائقہ چکھ لے، اس کے مٹھاس کو اپنی زبان پر ہی رکھ لے، تو وہ ایمان کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایمان کے اندر اتنی حلاوت ہے۔ بہرحال جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کر لیا تو مکے کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ جو لوگ اسلام لاتے ہیں وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائے، وہ حبشہ چلے جائے، کیونکہ مکے والے تو ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کو زندہ نہیں رہنے دیتے، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بھی مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ساتھ میں ہجرت کی۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اور اپنے ملک کو چھوڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ اور یہی نہیں، جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا تھا۔ اسی لیے تو حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نور والا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نور، دوسری بیٹی دوسرا نور، تو ذوالنورین کا مطلب ہوا دو نور والا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور، اللہ کے نبی کے دو لخت جگر آئے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کر دیا، عقد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دیکھ کر، ان کی حیا کو دیکھ کر، ان کی سخاوت کو دیکھ کر، ان کی تواضع کو دیکھ کر، عشق رسول ان کے اندر اللہ کے نبی محسوس کر چکے تھے، دین سے محبت، دین کے لیے مشقت برداشت کرنا، یہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اندر دیکھی، تو اپنی بیٹی، اپنا نور ایک نہیں بلکہ دو حضرت عثمان کے عقد میں اور نکاح میں دی۔ بلکہ جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی حضرت عثمان کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہوا،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کے ساتھ کہا کہ عثمان میں کیا کروں، میرے پاس 2 ہی بیٹی تھی، میں نے دونوں دے دی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ساری کی ساری تجھے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان سے اتنی محبت کرتے تھے، ان پر اتنا بھروسہ کرتے تھے، ان پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو 40 کی 40 بھی میں عثمان تجھے ہی دے دیتا۔ تو یہ پہلا جوڑا ہے حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کے بعد جو اللہ کی خاطر جس نے ہجرت کی اور اپنے دیش اور ملک کو چھوڑا۔ اس کے بعد کسی نے غلط افواہ پھیلا دی، خبر پھیلا دی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے، تو حبشہ میں جتنے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس مکہ آئے۔ مکہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو خبر جھوٹی تھی، تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ جو ایمان لاتا رہے، جو ایمان والے ہیں تو وہ مکہ چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دوسرے صحابہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے گئے، اور چونکہ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے جو مسلمان مدینہ گئے تھے وہ تمام جائیداد، تمام پراپرٹی، اپنے کاروبار، اپنی بزنس، اپنی دکانیں چھوڑ کر گئے تھے، تو مدینے میں ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزارنے لگے۔ مدینے والوں نے بہت امداد کی، بڑی امداد کی مکے والوں کی، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ویسے تو ساری کی ساری دینداری سے ڈھکی چھپی تھی، ساری زندگی وہ اللہ کے نبی کے عشق میں گزارتے رہے، اور وہ کامل درجے کے، اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے، خلیفہ ثالث ہے، امت کا اجماع ہے کہ وہ خلیفہ برحق ہے، خلیفہ ثالث ہے، لیکن ان کی زندگی کی 3 خوبیاں اور 3 وصف نمایاں طور پر ظاہر ہوتے تھے۔ ایک تو ان کی سخاوت، دوسرے ان کا حیا اور شرم، تیسرے اللہ کا خوف۔ سخاوت، حیا اور شرم، تیسرے اللہ کا خوف۔ بڑے ہی بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، پہلے سے ہی، پرانے زمانے سے ہی، ایمان لانے سے پہلے ہی۔ جب ایمان لائے جب تو اس وقت ان کی 34 سال کی عمر تھی، لیکن وہ مکے کے بڑے بزنس مین تھے، بڑے تاجر آدمی تھے، اور ایمان لانے کے بعد بھی ان کا یہ سخاوت کا سلسلہ چلتا رہا، لوگوں کو تحائف، ہدایہ، وظائف دیتے رہے، اور مسلمانوں کی بڑی زور و شور سے امداد کرتے رہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے پاس کھانے کی بھی چیز نہیں تھی، پینے کے لیے بھی پانی نہیں تھا۔ مدینے کے اندر میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا، اس پر بھی ایک یہودی کا قبضہ تھا، اور وہ بڑے داموں کے ساتھ اس کو فروخت کرتا تھا، فری میں نہیں دیتا تھا کنویں کا پانی۔ کنویں کا مالک یہودی ہے، یہ یہودی ہمیشہ سے مکار رہے، اور لوگوں کا حرام طریقے سے مال کھینچنا، حرام طریقے سے ان کا مال لینا، یہ ان کے نیچر میں شامل ہے۔ تو ایک یہودی کا اس پر قبضہ تھا۔ اب مسلمان پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جد و جہد کر کے اس یہودی سے سودا کیا بڑے مہنگے داموں پر کہ آدھا کنواں مجھ کو فروخت کر لیا جائے۔ چنانچہ 12,000 درہم کے بدلے میں اس یہودی نے آدھا کنواں حضرت عثمان کے نام کر دیا، اور آدھا کنواں وہ حضرت عثمان نے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آدھے کنویں کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن مسلمان پانی بھرا کریں گے اور دوسرے دن خالص یہ یہودی کا ہوا کرے گا، عام مسلمانوں کو بھرنے کی اس میں اجازت نہیں ہوگی۔ اب مسلمان کیا کرنے لگے کہ جس دن مسلمانوں کی باری آتی تو وہ اتنا بھر لیتے کہ 2 دن تک وہ کافی ہو جاتا، 2 دن کے لیے وہ پانی کافی ہو جاتا۔ تو اب
दूसरे दिन भरने के लिए कोई आता ही नहीं। यहूदी परेशान हो गया कि भाई जिस कुएं से मैं अब तक बिजनेस कर रहा था, जिस कुएं से मैं कारोबार कर रहा था, वो मेरा कारोबार ठप हो गया। ये तो मुसलमान इतना पानी भर लेते हैं कि दूसरे दिन इनको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मजबूर होकर उसने आधा दूसरा कुआं भी बेच दिया 8,000 दिरहम के बदले में। गोया के हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा कुआं 20,000 दिरहम मोटी रकम देकर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। और ये पहली फैयाजी थी, पहली सखावत थी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की, जो मुसलमानों के लिए की थी। वरना तो सारी जिंदगी करते रहे, लेकिन मदीने आने के बाद जो सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों के लिए सखावत दिखाई तो वो ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करना था। मुसलमानों को बड़ी सहूलत हो गई, आसानी हो गई, मीठा पानी पीना आसान हो गया, कोई पैसे भी नहीं देने, कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ये उम्मत पर बड़ा एहसान है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का। और यही नहीं, एक जंग का मौका आया, मुसलमान उस वक्त बड़ी बदहाली में थे, न उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ थी, न पहनने के लिए अच्छी तरह कपड़े थे। तो जब मुसलमान मुकाबले के लिए गए कुफ्फार के, तो अब मुसलमानों को देखकर कुफ्फार हंसने लगे कि देखो ये है मुसलमान जो लड़ने के लिए आए, इनके पास खाने के लिए भी नहीं है, इनके पास अच्छी तरह जंग का सामान भी नहीं है, ये लड़ने के लिए आए। तो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब इल्म हुआ तो बड़े रंजीदा हुए, अफसुर्दा हुए कि मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ही 14 ऊँट खाने के और सामान के लाद कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे और कहा कि ये तमाम मुसलमानों में वक्फ कर दिए जाए। और यही नहीं, जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई, मुसलमानों की तादाद बढ़ गई, तो मस्जिद छोटी पड़ने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद की जमीन खरीद कर देगा मैं उसके लिए जन्नत का वादा करता हूँ। जो मस्जिद की जमीन खरीद कर देगा मैं उसके लिए जन्नत का वादा करता हूँ। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, मस्जिद के लिए जमीन खरीद कर मस्जिद की तौसी कराई और उसको बड़ा कराया। सन 9 हिजरी में गज़वा तबूक का मौका आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कैसर रूम का बादशाह, उस वक्त जो सुपर पावर था, वो अरब पर हमला करने के लिए और मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। वो अरब के पर हमला करने के लिए चल दिया है। अब मुसलमानों के पास न अच्छी तरह जिहाद का सामान है, न जंग की तैयारी है। उनके पास तो बेचारों के खाना ही नहीं था, पीने के सामान ही नहीं थे, तो वो जंग की तैयारी। अच्छा, आज के दौर में अगर इसको समझना चाहे, कोई ये सोच ले कि किसी छोटे मुल्क में ये ऐलान हो जाए कि इस पर अमेरिका हमला करने वाला है, तो सोचो उस मुल्क के लोगों की और लीडरों की क्या हालत हो जाएगी। एक छोटा सा मुल्क, कमजोर मुल्क, और वक्त का सुपर पावर उस पर हमला आवर हो जाए तो उस मुल्क की तो हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल यही हालत हुई। रूम के बादशाह ने हमला करने की तैयारी की तो मुसलमानों में बेचैनी और परेशानी फैल गई, क्योंकि वो सुपर पावर था, न साजो सामान था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया, इमदाद का ऐलान किया कि सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक चंदा दे, साजो सामान को तैयार किया जाए, साजो सामान को जमा किया जाए। तो तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा हिस्सा लिया। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 1/3 फौज का मुकम्मल खर्चा अपने जिम्मे ले लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40,000 सहाबा की फौज तैयार की, जिसमें से 30,000 पयादे थे और 10,000 सवार थे। तो 30,000 पयादों में से 10,000 की खुद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अकेलों ने पूरी जिम्मेदारी ली। उनके जिहाद का सामान,
ان کے کھانے کا سامان، ان کے پہننے کا سامان، حتیٰ کہ ان کے جوتوں تک کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور صرف 1/3 کی ذمہ داری نہیں لی، اس کے علاوہ سینکڑوں اونٹ، درہم و دینار اور اشرفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کر قدموں میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اشرفیہ ہاتھوں میں اچھالتے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ آج کے بعد اگر عثمان کوئی کام بھی نہ کرے تب بھی آخرت میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عثمان کو آج کے بعد کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سنائی۔ تو ہمیشہ سے ہی وہ بڑے دریا دل اور سخی رہے ہیں لوگوں کی اور مسلمانوں کی، بلکہ بعض دفعہ ان کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی روز سے چولہا نہیں جلا ہے، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ نے بہت سارے ہدیے اور تحائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ حضور کی تنگ دستی اور فقر و فاقہ حضرت عثمان کو بے چین کیے رکھتا تھا، بہت پریشان رہتے تھے، گڑھن کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ کسی آدمی کو بلاؤ جو مجھ سے بات چیت کرے، کسی کو بلا کر لاؤ۔ اب وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو چونکہ بیٹی کو باپ ہی کا زیادہ خیال آتا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اپنے والد ابو بکر کو بلا دوں، تو حضور مسکرائے، کہنے لگے کہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کسی اور کو بلاؤ۔ حضرت حفصہ بولی کہ میں اپنے والد عمر کو بلاؤں، تو حضور مسکرائے اور کہنے لگے کہ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کسی اور کو بلاؤ۔ پھر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ خود ہی فرما دیجئے کہ کس کو بلا کر لانا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میرے عثمان کو بلا کر لاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، اپنی برابر میں اور پہلو میں بٹھایا، ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہنے لگے کہ عثمان میری بات یاد رکھنا کہ اگر لوگ تم کو شہید کریں گے تم حق پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، اور جو لباس تمہیں اللہ تعالیٰ پہنائے گا لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اس کو نہ اتارنا، اور بھی نصیحت کی۔ تو بڑی بے تکلفی کی باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی وہاں موجود ہے، عمر بھی موجود ہے اور دیگر صحابہ بھی موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کہ آپ کی جو لنگی تھی اور کپڑا تھا وہ پنڈلی تک آیا ہوا تھا، پنڈلی کھلی ہوئی تھی، جس طرح دوستوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو جب وہ دروازے میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے ایک دم اور اپنی پنڈلی کو کپڑے سے ڈھک لیا جو اب تک کھلی ہوئی تھی، اپنی پنڈلی کو ڈھک لیا۔ تو جب تمام صحابہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابو بکر آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، آپ نے کپڑا نہیں سمیٹا، عمر آئے تب بھی نہیں سمیٹا، عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، اپنی پنڈلی کو بھی چھپا لیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے شرم و حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہوں۔ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، دوسری جانب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو پہاڑ ہلنے لگا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پاؤں مارا اور کہا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ شہید کا مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شرم والے اور اللہ کے نبی کے بڑے قابل اعتماد، بھروسے مند، ذو النورین، لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والے، نرم طبیعت، نرم مزاج، بڑے باحیات ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کی خلافت کا جب دور آیا اور ان کی جو شہادت ہوئی، ایسی شہادت پوری اسلامی تاریخ میں کسی کی نہیں ہوئی۔ اتنا دردناک واقعہ، اتنی بے دردی کے ساتھ جس کو شہید کیا گیا، شاید ہی کسی کو شہید کیا گیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اور حج کا موقع ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہودی یہ مسلمانوں کے پہلے سے ہی دشمن چلے آ رہے ہیں، پہلے سے ہی دشمن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو خیبر سے نکال دیا تھا، ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کی شر انگیزی کی وجہ سے۔ اس کے بعد حضور کے زمانے میں بھی ان کو فتنہ پھیلانے کی کوئی سبیل ہاتھ نہیں آئی، کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت مختصر تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس لیے ان کو شر انگیزی کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ سخت مزاج تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، یہ نرم طبیعت بھی ہے، نرم مزاج بھی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ نرمی کا ہے۔ تو اب یہودیوں کو اور فتینوں کو اپنے پر کھولنے کا موقع مل گیا۔ یہ ان کی شہادت کا جو سبب بنا وہ یہ فتنے پھیلے اور شر انگیز یا یہودیوں کی سازش کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کوفہ اور بصرہ اور مصر کے اندر یہ بغاوت پھیل گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے گئے۔ الزام کیا تھے کہ یہ تو جو گورنر ہے، عہدے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور بیت المال میں خیانت کر کے ان کو زیادہ وظیفہ اور زیادہ مال دیتے ہیں جو ان کے خود کے اپنے قریبی ہیں اور رشتہ دار ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ سراسر الزام تھا اور اس کی شروعات کی ایک یہودی نے، مکار نے، چالاک نے، عبداللہ ابن سبا نے، جس کو حضرت عمر کے زمانے میں اپنے پر کھولنے کا موقع نہیں ملا، زہر پھیلانے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کو اپنا زہر اگل کر لوگوں میں پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس نے بزرگی کا لبادہ اوڑھا اور لوگوں کے درمیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلنے لگا، الزامات لگانے لگا۔ کچھ نوجوان، کچھ نو مسلم جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے ایمان میں بھی پختگی نہیں تھی، وہ بھی عبداللہ ابن سبا کے چکر میں آ گئے اور اس کے دام میں آ گئے۔ اب بہت ان کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی جو حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ لوگ میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے فلاں رشتہ دار کو گورنر بنا دیا، فلاں رشتہ دار کو گورنر بنا دیا، اس کو ہٹا دیا، اس کو لگا دیا۔ تو ابو بکر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جس کو تم کہتے ہو میں اس کو گورنر بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے ایسا ہی کیا، جو لوگوں کی مانگ تھی، جو لوگوں کا مطلوب تھا، حضرت عثمان نے ان کو گورنر بنا دیا۔ لیکن بات دبی نہیں، کیونکہ فتنہ پرور چاہتے تھے کہ فتنہ دبے نہیں، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے اندر توڑ پیدا کیا جائے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے، وہ تو یہ چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں سے اور فتنہ پھیلانے والوں سے پوچھا کہ اب تمہارا مطلوب پورا ہو گیا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تم واپس جا سکتے ہو۔ چنانچہ واپس چلے گئے۔
اب حج کا موقع تھا. میں بات مختصر کرتا ہوں کہ اچانک سے کچھ دن کے بعد جب معاملہ نمٹ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے مطابق، ان کی پسند کے مطابق ان کے علاقے کے گورنر مقرر کر دیے. تو لوگوں نے سمجھا کہ بھئی معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اچانک یہ ہوا کہ مدینے کی گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے، انتقام انتقام کی آواز آنے لگی، نعرے تکبیر کی آواز آنے لگی. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کون لوگ آ گئے، مدینے میں کیا فساد ہو گیا. حضرت علی نے دیکھا اور صحابہ نے، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی باغی ہے جو واپس چلے گئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اب کیا ہوا، تمہاری جو جائز مرادیں تھی، تمہارے جو مقاصد تھے اور مانگیں تھی، وہ تو پوری کر دی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ جب ہم یہاں سے مدینے سے معاہدہ کر کے اور آپس میں مانگیں پوری کروا کر واپس جا رہے تھے تو ہمیں مصر کے راستے میں ایک سفیر ملا جو حضرت عثمان کی طرف سے تھا، اور اس کے پاس ایک خط تھا جس میں لکھا ہوا تھا مصر کے والی کے نام، مصر کے گورنر کے نام، کہ جب یہ باغی تمہارے علاقے میں پہنچے تو ان کو قتل کر دیا جائے. تو یہ تو ہمارے ساتھ بدعہدی ہوئی، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. اب ہم حضرت عثمان سے عہد توڑنے کا اور دھوکہ دینے کا انتقام لیں گے، خلافت سے ان کو ہٹائیں گے. حضرت عثمان سے پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے اس خط کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے، نہ میں نے یہ خط بھیجا ہے، نہ میں نے کوئی سفیر بھیجا ہے. اور اس بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم بھی کھائی. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے انتقام کی صدائے بلند کی اور کہا کہ خلافت کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں خلافت کے تخت سے اترنا پڑے گا. حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے یہ خلافت کا جو لبادہ ہے، جو لباس ہے، نہ تلوار کی زور پر پہنا تھا اور نہ تلوار کی زور پر اس کو چھوڑوں گا. اور خود مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ لوگ تمہارے سے خلافت کا لباس اتروائیں گے، تم ہرگز لباس نہ اتارنا. تو چاہے جو بھی ہو جائے میں خلافت نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری جان چلی جائے. جب باغیوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو خلافت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کو شہید اور قتل کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو گئے. ان کا کھانا پینا بالکل بند کر دیا. وہاں مسلمانوں کی فوج بھی نہیں تھی کیونکہ دوسرے علاقوں میں گئی ہوئی تھی، اور دوسرے حج کا بھی موقع تھا، لوگ حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، مدینے میں تو کچھ ہی لوگ موجود تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پینا بند کر دیا، اور یہ محاصرہ مسلسل 40 دن تک جاری رہا. 40 دن تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر کے رکھا، گھیراؤ کر کے رکھا، نہ اندر پانی جانے دیا، نہ کھانا جانے دیا. بڑی مشکل سے 1-2 آدمی چلے گئے، لیکن وہ کھانا پینا زیادہ دن تک نہیں چلتا تھا. اب 40 دن محاصرے کو گزر گئے اور باغیوں نے سوچا کہ اب ان کو شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، ورنہ حج کا موقع ہے، حج بھی پورا ہونے والا ہے، لوگ واپس آ جائیں گے تو ہم ہاتھ سے موقع نکل جائے گا، پھر ہم دوبارہ حضرت عثمان کو گرفت میں نہیں لے سکتے. انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. تو حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ یہ میرے قتل کے در پر ہو گئے اور مجھے اب قتل کرنے والے ہیں، تو وہ چھت پر آئے اور لوگوں کے سامنے ایک دل خراش تقریر کی، ایک بیان کیا. گویا وہ ایک بیان نہیں تھا بلکہ وہ درد بھرے الفاظ تھے جو لوگوں کو چیرنے کے لیے، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوتا تو وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کر جاتا. اتنے درد بھرے جملے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اور باغیوں کے سامنے بیان کیے اور کہا کہ تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، حالانکہ شریعت میں تو 3 قسم کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے. ایک تو وہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے، اور تم جانتے ہو میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا،
اسلام لانے کے بعد تو دور کی بات، اسلام لانے سے پہلے بھی میں نے زنا نہیں کیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کر دے، میں نے کسی کو آج تک ناحق قتل نہیں کیا۔ اور تیسرے وہ شخص جو مرتد ہو جائے اور تم جانتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، تو تم مجھے کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قتل کرنے کی تو اجازت کسی بھی صورت میں میرے لیے نہیں ہے، لیکن باغی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے قتل کے در پر تھے، کیونکہ وہ تو اصلاح ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو معاملے کو سلجھانا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے، وہ تو مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے احسانات یاد دلائے کہ کیا تمہیں یاد نہیں جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، ان کے پاس میٹھا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، پورا کنواں خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ تو تمام باغیوں نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، تم نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا تھا۔ پھر اپنے دوسرے احسانات یاد دلائے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے یہ مدد کی تھی اور دوسرے موقع پر میں نے یہ مدد کی تھی، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ فضیلت بیان نہیں کی تھی؟ لیکن باغی گواہی دیتے رہے، حضرت عثمان کی بات پر ہاں ہاں کہتے رہے، لیکن وہ ان کے قتل کرنے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر کار ہوا یہ کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی میں تقریباً ان کے 700 جانثار موجود تھے، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے 3 مشورے دیے حضرت عثمان کو کہ یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پچھلے دروازے سے نکل کر مکہ چلے جائے، وہاں حج کی وجہ سے لوگ جمع بھی ہیں، اور وہاں مکے کی وجہ سے، شہر مکہ کے تقدس کی وجہ سے لوگ وہاں آپ سے جنگ بھی نہیں کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہاں چھوڑ کر مدینہ ملک شام چلے جائیں، وہاں آپ کے وفادار ہے، آپ کی وفادار فوج ہے اور وہ ان سے مقابلہ کرے گی، تو ان باغیوں کا قلع کما کر دیا جائے گا۔ تیسرا مشورہ یہ ہے کہ ہم جانثار آپ کے موجود ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہے، ہم آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں آپ اجازت دیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں مشورے میں سے ایک بھی مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کہا کہ نہ میں مکہ جا سکتا، نہ میں ملک شام جا سکتا، کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اللہ کے نبی کا شہر نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، میں مدینۃ الرسول کے علاوہ کسی اور دوسرے شہر میں مرنا پسند نہیں کرتا۔ اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ ہم ان سے مقابلہ کر کے تمہاری حفاظت کر لیں گے، میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں اللہ کے نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں آپسی مسلمانوں کو جنگ کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائے، ایک دوسرے کو قتل کرے۔ یہ مقدس شہر، یہ رسول کا شہر، یہ نبی کا شہر کسی مسلمان کے خون سے آلودہ ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی کے دل میں بڑا ہی ادب و احترام تھا، بڑی عشق اور محبت تھی اللہ کے نبی سے بھی، اللہ کے نبی کے شہر سے بھی۔ چنانچہ پھر ہوا یوں کہ جمعہ کا دن، عصر کا وقت ہے، باغی دروازہ توڑ کر اور دفاع کا جو محاذ لگا ہوا تھا اس کو توڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حویلی میں داخل ہو گئے۔ جو وہاں دفاع کے لیے کھڑے ہوئے تھے حضرت حسن اور دوسرے صحابہ، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ تو سب سے آگے بڑھے محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کر زور سے کھینچی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ بیٹے، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو تمہارا یہ کام پسند نہ کرتے۔ محمد بن ابی بکر کو یہ بات سن کر تھوڑی شرم آئی اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔
پھر دوسرا ایک بدبخت آیا اور اس نے لوہے کی راڑ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر زور سے ماری، اور جیسے ہی پیشانی ماری تو حضرت عثمان پیچھے کی طرف گر گئے اور زبان سے نکلا توکلت علی اللہ، آخری وقت میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر ایک تیسرا بدبخت آگے بڑھا، اس نے اور زور سے راڑ حضرت عثمان کے سر پر ماری جس سے خون کا پھوارہ جاری ہو گیا، اور تیسرا بدبخت نے حضرت عثمان کے سینے پر چڑھ گیا اور تقریباً 9 وار اور 9 زخم کیے۔ چوتھا بدبخت آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو مسلمانوں، یہ واقعہ پیش آیا، کس لیے پیش آیا؟ آپسی اختلافات کی وجہ سے، یہودیوں کی سازش کی وجہ سے، دوسروں کی عیاری اور مکاری کی وجہ سے، آپسی اختلافات اور پھوٹ کی وجہ سے۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس نہ تو طاقت کی کمی ہے، نہ افراد کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو صرف ایمان کی کمی ہے، اتحاد کی کمی ہے۔ 2 دن تک حضرت عثمان کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی دفنانے والا ہے، کیونکہ پورے مدینے میں وحشت چھائی ہوئی ہے، اور اکثر مسلمان تو حج کے لیے ہیں یا ادھر ادھر سرحدوں پر گئے ہوئے تھے جہاد کے لیے۔ 2 دن کے بعد پھر کچھ لوگوں نے، تقریباً 17 یا 70 لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے یہ واقعات میں کس لیے سنا رہا ہوں، خلفائے راشدین کی یہ سیرت، ان کی بایوگرافی کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ آئے، مسلمانوں کے اندر جذبہ آئے، مسلمان سمجھے غیروں کی مکاریوں کو، ان کی سازشوں کو، ان کی چالوں کو، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ مسلمانوں کا اختلاف، مسلمانوں کا پارا پارا ہو جانا کتنے بڑے نقصان کا سبب ہے۔ کوئی حاضر و ناظر کا مسئلہ کر رہا ہے، کوئی رفع یدین پر اٹکا ہوا ہے، غیر مسلم مسلمانوں کی معیشت پر قبضہ کر بیٹھے، لیکن مسلمان حاضر و ناظر پر لگے ہوئے ہیں، غیر مسلم مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ آور ہے، لیکن مسلمان ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے آ کر عراق میں اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور مسلمان ہیں اس بات پر بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ حضور کا سایہ تھا یا نہیں تھا۔ امریکہ آیا اور افغانستان میں لاکھوں نہتے لوگوں کو قتل کر دیا، اس نے قتل عام کیا، لیکن مسلمان اس بات کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ رفع یدین کرنا جائز بھی ہے یا نہیں، آمین بالجہر ہوگی یا آمین بالسر ہوگی۔ کب تک تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی؟ غیر مسلم تم پر مسلط ہوتا جا رہا ہے اور تمہیں سائے کی پڑی ہوئی ہے، آمین بالجہر اور آمین بالسر کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔